السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا فیوریٹ ہوسٹ رانا احمد آپ کے چینل ویلینٹ پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، مبارک ہو اس مہنگائی سے پہلے سے پسی ہوئی عوام جو 2 وقت کی روٹی سے بھی چھیننے کے لیے آج یہ امپورٹڈ حکومت تیار ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت ایک نیا بم گرانے کو تیار ہو گئی ہے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اندر بھی، اور اس مہنگائی سے اب اس غریب عوام کی، اس مہنگائی سے چکی کے اندر پسی ہوئی عوام کی ایک وقت کی روٹی بھی چھننا نظر آ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ سرکار آپ کے سر سے سایہ تو کیا، آپ کے ہاتھوں سے نوالا بھی چھین لے گی۔ ناظرین، وفاقی حکومت ایک مرتبہ پھر پیٹرول بم گرانے کو تیار ہے، یعنی کہ پہلے سے مہنگا پیٹرول ایک مرتبہ پھر مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ حکومت پیٹرول پر 11% سیلز ٹیکس لگانے جا رہی ہے اور 15 روپے لیوی سرچارج کی صورت میں ایڈ کرنے جا رہی ہے، یعنی 1 جولائی سے پیٹرول تقریباً 40 روپے فی لیٹر تک مہنگا ہو جائے گا۔ یعنی جو پیٹرول آج آپ کو یہ مہنگا پیٹرول 234 روپے لیٹر میں مل رہا ہے، یہ تقریباً 275 روپے فی لیٹر میں آپ کو ملے گا۔ اور اس کے پیچھے کیا کھیل کھیل رہی ہے یہ امپورٹڈ سرکار؟ 11% سیلز ٹیکس اور 15 روپے لیوی کی مد میں۔ 11% سیلز ٹیکس لگانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ 11% سیلز ٹیکس لگانے کا مطلب ہے کہ 25 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، اور جو یہ حکومت حاصل کرے گی، اور 15 روپے فی لیٹر لیوی جو ہے وہ ایڈیشنل ہوگی، یعنی کل ملا کے تقریباً 40 روپے فی لیٹر اس غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا۔ اگرچہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ لیوی ہم نہ لگائیں یا کم لیوی لگائیں، لیکن فی الحال کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ عوام کو ریلیف دیں گے۔ یہ الٹا عوام کی جیبوں سے نکالنے کے چکر میں ہیں، یہ ان کی کھال اتارنے کے چکر میں ہیں، ان کو ایک وقت کی روٹی دینا کی مشکل میں کر دینے کے اس میں چل رہے ہیں۔ اب اس مہنگائی کے دور میں اگر کسی غریب عوام کے اوپر 40 روپے فی لیٹر کا اضافی بوجھ پڑے گا جو واضح نظر آ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز مہنگی نہیں ہوگی؟ کیا آٹے، دالیں، چاول، اجناس، مختلف ضروریات زندگی مہنگی نہیں ہوں گی؟ ہر چیز کا امپیکٹ اس کے ساتھ پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اوگرا کیا سمری ارسال کرتا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کیا منظوری دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ امپورٹڈ سرکار آپ کی پوری طرح سے کھال اتارنا چاہ رہی ہے۔ ناظرین، وفاقی حکومت ویسے تو بہت سی مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ کی جو صورتحال چل رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہم کوئی بھی ہے، 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہم ہر شہر میں، ہر گاؤں میں بھگت رہے ہیں، اور اس غضب کی گرمی کے اندر ہم پسینوں پسینی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مہنگائی اور دوسری چیزیں جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں وہ مہنگی سے مہنگی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ، لیکن بجلی کے ریٹ میں بھی اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس اتحادی حکومت کے لیے جو ہے اس وقت حالات کے اندر، اسمبلی کے اندر بھی حالات کچھ سازگار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس اتحادی حکومت کے اتحادی بھی اس سے ناراض نظر آ رہے ہیں۔ اب قومی اسمبلی کے اندر جو اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر ایم کیو ایم کے اراکین اور جے یو آئی فے کے اراکین حکومت سے سخت ناراض نظر آئے۔ یہاں تک کہ جو ان لوگوں نے کہا وہ سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کو پسند کرتے تھے۔ ایم کیو ایم اور جماعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے لوگوں نے جو اسمبلی میں کہا وہ کچھ الفاظ میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے تنقید کی کہ یہ بجٹ جو ہمیں ملنا چاہیے عوام کی فلاح کے لیے وہ نہیں دیا جا رہا۔ یہ کہنا تھا ایم کیو ایم کے لوگوں کا کہ کراچی جیسے بڑے شہر کو فنڈ نہیں دیے جا رہے، ان کو جو ہے اور پستی میں دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ حکومت صرف اور صرف 2 ووٹوں پہ کھڑی ہے۔ اگر ان کے پاس 10 ووٹ ہوتے تو ان کی اکڑ تو کچھ اور ہی ہوتی۔ ناظرین، اب اتحادی جتنے بھی اس وقت اس اتحاد کے اندر موجود ہیں
ان کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے تھے، ان کے گھروں پہ جا کے ان سے کچھ ان مطالبات ان کے سنے گئے تھے، ان سے کچھ مذاکرات کر کے کچھ باتیں طے کی گئی تھیں۔ اب وزارتیں دینے کی جہاں تک بات تھی، وہ تو ان میں سے بہت کم لوگوں کو ملی، بلکہ کچھ جماعتوں کو تو ملی ہی نہیں۔ اب انہوں نے جو ہے پہلے تو بار بار چکر لگائے اتحادیوں کے گھروں کے، اب انہوں نے نو لفٹ کا بورڈ لگا دیا حکومت میں آتے ہی۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ کچھ اتحادیوں نے یہاں تک کہا کہ عمران خان کے دور حکومت میں ہم زیادہ اچھے تھے، یعنی اب اس امپورٹڈ حکومت کے کچھ لوگوں کی محبت میں آ کر وہ یہاں پر جمع تو ہو گئے، اس میں اکٹھے تو ہو گئے، لیکن اب ان کو عمران خان کی یاد ضرور آ رہی ہے، تحریک انصاف کی یاد انہیں ضرور آ رہی ہے، اور بہت شدت سے آ رہی ہے۔ دوستو، عوام کو تو تحریک انصاف کی یاد بہت آتی تھی، عمران خان کے جانے سے عمران خان کی ویلیو میں اضافہ تو ہوا، لیکن آج اتحادیوں کی نظر میں بھی عمران خان بہتر نظر آ رہا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، کچھ اہم پیش رفت جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس میں معزز جج صاحب، جو آج بظاہر تو نظر آ رہا تھا کہ وہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کیس کی کارروائی کو کل تک مؤخر کر دیا گیا۔ اس کا حال احوال کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ وقت پیچھے اگر ہم چلیں تو دوستو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو ان کو 196 ووٹ ڈالے گئے تھے جو تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ڈلے تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے ہی ایک فیصلہ منظر عام پہ کر دیا ہے، جس میں 25 لوگوں کو تو وہ نااہل قرار دے چکی ہے، اور کچھ کا بھی ہونا باقی ہے۔ اب حمزہ شہباز صاحب کے پاس اس وقت جو ووٹ اسمبلی میں موجود ہیں وہ ہے 172، اور کسی بھی اسمبلی کو چلانے کے لیے 176 ووٹ ہونا ضروری ہے۔ اسی بنا پر 16 اپریل سن 2022 کو، جس دن حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر آف پنجاب الیکٹ ہوئے، تحریک انصاف نے ایک پٹیشن معزز لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی، جس کی سنوائی ہوتی رہی، اور آج اس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے اپنے دلائل پورے کر لیے۔ جو نون لیگ کے یا دوسری اتحادی جماعتوں کے وکیل تھے، انہوں نے عدالت سے مزید وقت مانگا، لیکن وہ مزید وقت عدالت ان کو دینے کو تیار نہیں نظر آ رہی تھی۔ اس نے عدالت نے پہلے ہی کہا کہ ہم آپ کو 1 ہفتے کا وقت دے چکے ہیں۔ تو عدالت عالیہ کا فیصلہ آنا تو ابھی باقی ہے، لیکن بظاہر عدالت عالیہ کے اس آج کے فیصلے سے جو نظر آ رہا ہے، جو آج کی کارروائی سے نظر آ رہا ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت یعنی کہ پنجاب حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ چند گھنٹوں کی مہمان لگ رہی ہے۔ یہ ہم پریڈکشن نہیں دے رہے، لیکن یہ آج کی کارروائی کا نتیجہ آپ کو بتا رہے ہیں، جو ہمارا ایک انالیسس ہے۔ عدالت عالیہ کے فیصلے کا ہم احترام کرتے ہیں، اور عدالت عالیہ جو بھی فیصلہ دے گی ہمیں وہ دل و جان سے قبول ہوگا۔ اب بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کے لیے، تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، عمران خان صاحب کے لوگوں کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے خود عدالت عالیہ کے آج کی کارروائی سے یہ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک خوشی کی خبر اس کمرے سے باہر آئی ہے، لیکن کچھ بھی پریڈکٹ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ یہ حکومت اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ختم ہوتی ہے تو اگلے 10 دن کے اندر اندر ان کو نیا وزیر اعلیٰ بنانا ضروری ہے، اور ان 10 دنوں تک نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا اس کا فیصلہ بھی عدالت عالیہ ہی کرے گی، اور ہم اس کے فیصلے کے منتظر رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں ویڈیو کو، اور پسند آئے تو شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔